اسکول کا پیار پارٹ 5۔ میں اپنے کمرے میں آیا اور واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر بستر پہ آ کے سو گیا اور صبح امی نے اٹھایا۔ امی کہہ رہی تھی سلمان اٹھ جاؤ، اسکول کا ٹائم ہو گیا، تم لیٹ ہو رہے ہو۔ اور تمہاری بہن صنم بھی ابھی تک سو رہی تھی۔ آج پتہ نہیں اس کو بھی کیا ہو گیا ہے، وہ بھی نہیں اٹھ رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے اٹھایا ہے۔ میں نے کہا جی امی میں اٹھ گیا ہوں، اب چلے میں یونیفارم پہن کے آ رہا ہوں۔ پھر میں جلدی جلدی تیار ہوا اور پھر ناشتہ کرنے کے لیے امی اور صنم کو جوائن کیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد میں اور صنم اسکول پہنچے۔ میں جیسے ہی اسکول پہنچا میں نے دیکھا کرن میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے جاتے ہی سب کو سلام کیا۔ کرن مجھ سے کہنے لگی سلمان کیسے ہیں آپ؟ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ کرن تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ اب میری آنکھیں نیلم کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بالآخر میں نے روم میں آ کر دیکھا تو نیلم بیٹھی ہوئی تھی اور میں آج بنا کسی خوف کے سیدھا نیلم کے پاس گیا اور نیلم کو سلام کیا اور نیلم کو کہا کہ نیلم آپ کے پاس بلیک کلر کا پارٹنر ہوگا۔ اس نے پہلے سلام کا جواب دیا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے کہا یار وہ تو دینا، کلاس کے بعد مجھ سے لے لینا۔ خیر اس نے اپنا بیگ کھولا، پوائنٹر نکال کے مجھے دے دیا۔ میں اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گیا۔ اب میں بار بار نیلم کو دیکھ رہا تھا اور میں نے آج پہلی دفعہ نوٹ کیا تھا کہ نیلم بھی کبھی کبھار پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھ رہی تھی، کیونکہ یار عمران نے اسے بتا تو دیا تھا کہ سلمان آپ کو پسند کرتا ہے۔ اب اسے یہ تو پتا تھا کہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ خیر ہماری ٹیچر آ گئی اور کلاس شروع ہو گئی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور بریک کا وقت ہو گیا۔ میں سیدھا چلتا ہوا نیلم کے پاس گیا۔ میں نے کہا نیلم آؤ کینٹین میں چلتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، بھوک لگی ہے۔ نیلم مجھ سے کہنے لگی سلمان آپ جائیں میں کھا لوں گی، مجھے تھوڑا کام ہے، میں دیر سے آؤں گی۔ میں نے بھی کہا کہ کوئی بات نہیں، میں بھی دیر سے چلتا ہوں۔ وہ ایک دم میری طرف دیکھنے لگی، پھر وہ اپنے کام میں لگ گئی اور کچھ لکھ رہی تھی۔ پھر میں اس کے پاس ہی تھوڑا سا دور بیٹھ گیا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے پھر اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ نیلم مجھے بہت بھوک لگی ہے، تھوڑا جلدی جلدی کر لو۔ اس نے کہا ہاں بس ختم ہو رہا ہے۔ اب اس کا جواب بہت اچھا تھا اور آرام سے دیا تھا۔ اب میں دل میں مطمئن ہو رہا تھا کہ بات تو بن رہی ہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا آج تو 4 بجے افرا بھی میرے گھر آنے والی ہے، امی اور صنم بازار چلے جائیں گے، اسکول کے بعد اور مغرب کے بعد گھر آئیں گے، تو آج افرا کے ساتھ بھی میں گیم کھیلنے والا تھا اور افرا کے ساتھ اس کی بہن سعدیہ بھی آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دوست عامر کو بھی بلایا ہوا تھا کیونکہ یہاں میں سعدیہ کی سیٹنگ میں کروانا چاہتا تھا اور میری تو تھی افرا کے ساتھ۔ پھر نیلم فری ہو گئی اور اٹھ کر کینٹین کی طرف چلنے لگی۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ جیسے ہی کینٹین پر پہنچے میں نے کہا نیلم بتاؤ کیا کھاؤ گی، چاٹ، برگر، سموسے یا کچھ اور؟ اس نے فوراً ہی کہا انکل 1 پلیٹ چاٹ دینا۔ میں نے کہا انکل 2 پلیٹ دینا۔ پھر نیلم میری طرف دیکھنے لگی۔ جیسی 2 پلیٹ چاٹ تیار ہوئی میں نے فوراً پیسے نکال کے انکل کو دے دیے۔ اب وہ 1 پلیٹ کے پیسے کاٹ رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں نہیں دونوں کے کاٹ لیں۔ نیلم کہنے لگی انکل میں اپنی چاٹ کے پیسے خود دوں گی۔ تو میں نے کہا نہیں نیلم تم مجھے کل کھلا دینا، آج میری طرف سے ہے۔ پھر میں نے کہا کہ وہ 2 کولڈ ڈرنک بھی دے دیں۔ پھر ہم نے چاٹ کھائی۔ چاٹ کھانے کے بعد بوتل بھی پی۔ اس کے بعد میں نے نیلم سے کہا نیلم آپ مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہیں؟ نیلم مجھ سے کہنے لگی سلمان ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس آپ کو تو پتہ ہے کہ میں کسی سے زیادہ باتیں نہیں کرتی۔ پھر ہماری کلاس کا وقت بھی ہو گیا۔ اب میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یار میری بات آہستہ آہستہ بن رہی تھی اور پھر کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے۔ خیر ہم لوگ کلاس میں آ گئے اور پھر پتہ ہی نہیں چلا دوپہر کا 1 بج گیا اور ہماری چھٹی ہو گئی۔ اب میں کرن سے چھپتا تھا کیونکہ وہ شک کرتی تھی۔ پھر میں نے بیگ اٹھایا، صنم بھی آ گئی، ہم دونوں پھر گھر آ گئے۔ امی نے کہا تم دونوں اپنی یونیفارم چینج کر لو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ میں تیار ہو کے آ گیا، صنم بھی آ گئی اور پھر ہم تینوں نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔
کھانا کھانے کے بعد میں اپنے روم میں آ کر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گیا۔ امی میرے روم میں آئی اور کہنے لگی کہ سلمان، میں صنم کو لے کر بازار جا رہی ہوں، شاپنگ سینٹر بھی جانا ہے، تم چل رہے ہو ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں، آپ جائیں، میرا میچ ہے، میں میچ کھیلنے جاؤں گا۔ پھر امی اور صنم تیار ہو کے چلی گئی۔ 3:30 ہو گئے تھے۔ میں نے اپنے دوست عامر کو کال کی۔ میں نے کہا میں کب تک آ رہے ہو؟ اس نے کہا سلمان بھائی بس میں 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا، اور پھر موبائل میں لگا رہا۔ تھوڑی دیر بعد افرا کی کال آئی، کہنے لگی سلمان، میں اور سعدیہ 20 منٹ میں آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ میں نے کہا ہاں آپ آ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر بعد عامر آیا، اس نے بیل دی، میں نے دروازہ کھولا، عامر اندر آ گیا۔ میں نے کہا عامر کیسے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہوں۔ سلمان بھائی آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں بھی ٹھیک ہوں۔ پھر میں عامر کو بتانے لگا کہ بات سن، وہی افرا اور سعدیہ آنے والی ہے، بس تم سعدیہ کو لے کر امی والے روم میں چلے جانا اور میں افرا کو اپنے روم میں لے آؤں گا، ادھر تم سعدیہ کا کام اتارنا، ادھر میں افرا کا۔ اب عامر مسکرا رہا تھا، پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا، بس ہم بات نہیں کر رہے تھے کہ دروازے کی بیل بجی۔ میں نے جا کے دروازہ کھولا تو افرا اور سعدیہ تھی۔ میں دونوں کو لے کر اپنے روم میں آ گیا۔ انہوں نے آ کے عامر کو سلام کیا اور پھر بیٹھ گئی۔ میں اٹھا کچن میں گیا، فریج سے کولڈ ڈرنک نکالی، 4 گلاس میں نکال کر لیں، اور پھر ہم چاروں نے مل کر بیٹھ کر کولڈ ڈرنک پی۔ ہم باتیں کر رہے تھے، ہمیں نوٹ کر رہا تھا کہ سعدیہ بار بار عامر کو دیکھ رہی تھی اور مسکرا بھی رہی تھی۔ میں نے کہا عامر، اس نے کہا جی۔ میں نے کہا تم اور سعدیہ امی کے روم میں جا کر بیٹھو اور گپ شپ کرو۔ وہ شرما رہا تھا۔ پھر میں نے کہا جاؤ جاؤ، اور افرا نے سعدیہ کو کہا کہ سعدیہ تم جاؤ عامر کے ساتھ۔ پھر وہ دونوں اٹھ کر امی اور صنم کے روم میں چلے گئے۔ اب ہم دونوں اکیلے تھے۔ پھر میں جا کے افرا کے پاس بیٹھ گیا۔ پھر میں نے افرا کا دوپٹہ اتار دیا اور اس کے بالوں کے ساتھ کھیلنے لگا۔ پھر میں نے اسے لٹا دیا اور گیم شروع کر دی۔ میں نے محسوس کیا میرے کانوں میں چیخنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ آواز سعدیہ کی تھی۔ شاید عامر نے اسے دوسرے کمرے میں لٹا دیا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔